تازہ تحقیق سے یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ فلسطین کی تحریک آزادی کے روح رواں اور PLO کے سربراہ یاسر عرفات طبعی موت نہیں مرے تھے، بلکہ ان کو مخالفین کی جانب سے زہر دے کر مارا گیا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے سائنسدانوں نے انتہائی عرقریزی سے تحقیقات کرتے ہوئے یہ کھوج لگایا ہے کہ فلسطینی رہنما یاسر عرفات کی موت طبعی نہیں تھی، بلکہ انہیں باقاعدہ منصوبہ بندی سے زہر دے کر قتل کیا گیا تھا۔ تاہم اس بات کا تعین ہونا باقی ہے کہ اس قتل میں کون لوگ ملوث تھے۔ صہیونی طاقتوں کے خلاف اپنی زندگی بھر کی جدوجہد سے تاریخ کا ایک لافانی کردار بن جانے والے فلسطینی حریت پسند اور سابق صدر یاسر عرفات 11 نومبر سن 2004 کو 75 برس کی عمر میں فرانس میں انتقال کر گئے تھے، لیکن ڈاکٹرز ان کی موت کی وجوہات جاننے میں ناکام رہے اور ان کی بیوہ کی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے تدفین کے وقت ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم بعد ازاں ان کی موت کے محرکات کا تعین کرنے کے لیے نومبر سن 2012 میں یاسر عرفات کی لاش کی باقیات کو جمع کر کے اس سے نمونے لیے گئے تھے تاکہ ان کو زہر دیے جانے کے حوالے سے موجود شکوک و شبہات کو ختم کیا جا سکے۔ خیال رہے کہ عرفات کو زہر دیے جانے کا معاملہ اس وقت منظر عام پر آیا تھا جب روس کے سابق خفیہ ایجنٹ اور روسی حکومت کے سخت ترین ناقد الیگزینڈر لٹوینینکو کو سن 2006 میں اسی طرح زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ بعد ازاں دی لینسٹ نے انسٹیٹیوٹ آف ریڈیشن فزکس اور یونیورسٹی سینٹر آف لیگل میڈیسن ان لیسن کے 8 سائنسدانوں کی جانب سے مرتب کردہ ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں تصدیق کی گئی کہ عرفات کے کپڑوں سے پولونیم کے زہریلے اجزاء ملے ہیں، جس سے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے کہ انہیں ختم کرنے کے لیے زہر دیا گیا تھا۔ حال ہی میں الجزیرہ ٹی وی کی جانب سے اس حوالے سے منظر عام پر لائی گئی 108 صفحات کی ایک رپورٹ کے مطابق یاسر عرفات کی لاش کے ٹیسٹ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کی موت دراصل پولونیم 210 نامی زہر دیے جانے کے باعث ہوئی۔ وارڈوس یونیورسٹی اسپتال کے 10 ماہرین کی جانب سے مرتب کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی رہنما کی باقیات کی جدید سائنسی طریقے سے کی گئی تفتیش سے ان کے جسم میں پولونیم 210 اور لیڈ 210 کی بڑی مقدار کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ عرفات کی ہڈیوں میں پولونیم کی مقدار عام انسانوں سے 20 گنا زیادہ تھی، جس سے پرانی رپورٹ کے ان مندرجات کی بھی نفی ہو گئی جس میں کہا گیا تھا کہ پولونیم کی زیادہ مقدار اطراف میں موجود سگریٹ کے دھوئیں کے باعث تھی۔ ان تازہ رپورٹس کے بعد یاسر عرفات کی بیوہ سوہا نے کہا ہے کہ اگر زہر دیے جانے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ ایک عظیم لیڈر کے قتل اور سنگین سیاسی جرم کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کس نے کیا، لیکن جس نے بھی کیا بہت غلط کیا۔ یاسر عرفات کی موت کی تحقیقات کے سلسلے میں فلسطین کے آفیشل انچارج توفیق تراوی نے کہا ہے کہ انہیں سوئس لیبارٹری کی تفتیشی رپورٹ مل چکی ہے، تاہم انہوں نے اس کے حوالے سے مزید کچھ بتانے سے انکار کیا۔ خیال رہے کہ فلسطینی حکام کی جانب سے اس حوالے سے تعینات کی گئی ایک علیحدہ روسی ٹیم نے بھی اپنی رپورٹ پچھلے برس نومبر میں دے دی تھی۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ جن نمونوں کو جانچا گیا رپورٹ کے مطابق ان میں بڑی مقدار میں پولونیم موجود ہے، تاہم انہوں نے مزید معلومات فراہم نہیں کی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال فلسطینی رہنما کی لاش کی باقیات سے 60 نمونے لیے گئے تھے تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ آیا انہیں زہر دیا گیا تھا یا ان کی موت طبعی تھی۔ ان نمونوں کو عرفات کی بیوہ کی درخواست پر روسی اور سوئس تفتیش کاروں کے اور اس معاملے کی تحقیقات کرنے والی فرانسیسی ٹیم کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یاسر عرفات کا پورا نام محمد یاسر بن عبد الرحمن بن عبد الرؤف عرفات ہے، جو اپنی کنیت ابو عمار اور مختصر نام یاسر عرفات سے مشہور ہوئے۔ وہ 24 اگست سن 1929 کو عبد الرؤف القدوہ الحسینی کے گھر مصر میں پیدا ہوئے۔ یاسر عرفات کے والد کا تعلق فلسطین کے علاقے غزہ سے تھا۔ انہوں نے 25 برس تک مصر میں اپنی زمینوں کے حقوق کی جنگ لڑی لیکن ناکام رہے۔ یہ ٹیکسٹائل کا کاروبار کرتے تھے، تاہم بعد ازاں ان کے مالی حالات خراب ہو گئے۔ یاسر عرفات کی والدہ زہوہ عبد السعود فلسطین کے شہر یروشلم سے تعلق رکھتی تھی اور سن 1933 میں گردوں کے عارضے کے باعث دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس وقت یاسر عرفات کی عمر صرف 4 برس تھی۔ یاسر عرفات پہلی مرتبہ فلسطین کے شہر یروشلم میں 7 سال کی عمر میں اس وقت پہنچے جب ان کے والد نے ان کو ان کے بھائی فتحی کے ساتھ اپنے انکل کے گھر رہنے کے لیے بھیج دیا، کیونکہ وہ اپنے 7 بچوں کی پرورش کرنے میں شدید مشکلات کا شکار تھے۔ سن 1944 میں یاسر عرفات نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور سن 1950 میں گریجویشن کی۔ اس کے بعد یاسر عرفات یہودیوں کی کتب اور خصوصاً صہیونزم کے بانی تھیوڈر ہلز کے نظریات کا مطالعہ کرتے رہے، جبکہ دوسری طرف یاسر عرفات عرب قومیت کا ایک بہادر سپاہی بن کر بھی ابھر رہا تھا اور فلسطین پر انگریزوں کے تسلط کے حوالے سے بیت المقدس کے دفاع کے لیے بنائی جانے والی ملیشیا میں اسلحہ اسمگل کرنے جیسی اہم ذمہ داریاں بھی انجام دے رہا تھا۔ سن 1948 میں عرب اور اسرائیل جنگ کے دوران یاسر عرفات یونیورسٹی چھوڑ کر اسرائیلی افواج کے خلاف جہاد
جہاد میں فلسطینی گروہوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ایک طرف عرفات مسلمان فدائین میں اہم ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے، جبکہ دوسری طرف انہوں نے اخوان المسلمین میں شمولیت بھی اختیار کر لی تھی۔ یاسر عرفات غزہ میں ایک اہم ترین محاذ پر مصری افواج کے ہمراہ اسرائیلیوں کے خلاف جنگ میں بھی نمود آزما رہے۔ بعد ازاں انہوں نے سوئز کینال پر مصری افواج کے ساتھ مارکوں میں بھی حصہ لیا۔ یاسر عرفات ایک مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ الفتح نامی فلسطینی پارلیمانی جماعت کے بانی بھی رہے اور فلسطین کی آزادی کی خاطر ان گنت خدمات انجام دی اور 10 سال تک فلسطینی اتھارٹی کے صدر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ یاسر عرفات کی پوری زندگی مجاہدین کے ساتھ گزری اور وہ تادم مرگ غاصب اسرائیل کے خلاف برسر پیکار رہے۔ انہیں تاریخ میں ایک عظیم فلسطینی رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔